الحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظہور اسلام سے قبل ہر طرف جہالت کی حکمرانی تھی، سرکشی اور بغاوت کا سکہ رواں تھا، معاشرہ تباہی کے دہانے پر کھڑا تھا، خانہ کعبہ بتوں سے آباد تھا، دین ابراہیمی کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا، شرک کی سیاہ چادر نے ذہن انسانی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، شیطنت رقص کناں تھی، دجل، فریب، جھوٹ اور منافقت پر مبنی انفرادی طرز عمل اور اجتماعی رویوں نے شرف انسانی کی بحالی کی ہر خواہش کو سینے میں دفن کر رکھا تھا۔ قدم قدم پر انا کی دیواریں اٹھائی جا رہی تھی، غرور و تکبر اور نسلی اور سماجی حیثیت کا تعین ہوتا تھا۔ بستر ہوا کے برہنہ سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا، وہ سسک رہی تھی، بلک رہی تھی، لیکن کوئی اس کا پرسان حال نہ تھا۔ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا تاکہ جھوٹی شان کی آگ میں جلنے والوں کا وقار مجروح نہ ہو۔ جزیرہ عرب نما ہی نہیں، پوری دنیا گمراہی اور کفر میں مبتلا تھی۔ کیسر و کسرا کی حکومتیں جبر کی علامت بن کر نسل آدم پر مسلط تھی۔ اس ہوا سے باختہ اور بے ہنگم معاشرے میں جمہوری شعور، انسانی حقوق اور کسی ضابطہ اخلاق کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جاہلی اور قبائلی رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑا ہوا معاشرہ اپنے افراد کے گرد جہالت اور گمراہی کے آثار کو تنگ سے تنگ کرتا جا رہا تھا۔ انسان اس معاشرتی جبر کے ہاتھوں اندر سے ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، لیکن حالات سے سمجھوتا کرنے کے سوا اسے کوئی تدبیر نہیں سوجھ رہی تھی۔ طلوع اسلام سے قبل عرب مختلف مذاہب اور خود ساختہ اقدار کو سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ کہیں بت پرستی ہو رہی تھی اور کہیں آتش پرستی سے سکون قلب کا سامان مہیا کیا جا رہا تھا، اور کہیں سورج کی پوجا ہو رہی تھی اور کہیں انسان جسے اشرف المخلوقات بنایا گیا تھا ستاروں کے سجدہ ریز تھا۔ خانہ کعبہ جہاں 360 بت رکھے گئے تھے، ہر قبیلے کا الگ بت تھا جن کے آگے سجدہ کیا جاتا اور دعائیں مانگی جاتی تھیں۔ انہیں اپنا ملجا و ماوا سمجھا جاتا تھا۔ پتھر کے ان بے جان ٹکڑوں کو اپنا حاجت روا ٹھہرایا جاتا تھا۔ عرب معاشرہ فطرت کی ہر ایک چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کو فوراً اپنا معبود بنا لیتے تھے۔ اسی طرح خدائے حقیقی کی عظمت و جلالت کو فراموش کر دینے کے ساتھ ساتھ اپنی قدر و قیمت کو بھی بھول چکے تھے۔ انسانی وقار خود انسان نے اپنے پاؤں تلے رون دیا تھا۔ ان میں سے بعض تو خدا کی ذات کے ہی انکاری تھے اور بعض خدا کے قائل تھے لیکن قیامت اور جزا سزا کے منکر تھے۔ ان میں سے بعض خدا، قیامت، جزا سزا کے قائل تھے مگر نبوت و رسالت کے منکر تھے۔ عرب معاشرے میں ظہور اسلام سے قبل کوئی مرکزی حکومت نہ تھی اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی سیاسی اتحاد مارز وجود میں آیا تھا۔ سرداری نظام چل رہا تھا اور اکثر وہ اپنے اپنے مفاد میں آپس میں دست و گریباں رہتے۔ جنگ و جدل اور قتل و غارت گری روزمرہ کا معمول تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر تلواریں نیام سے باہر نکل آتی، اخلاقی قدریں دم توڑ چکی تھیں اور خواب غفلت میں مدہوش حکمران اپنے عشرت قد آباد کیے ہوئے تھے۔ ہر قبیلہ دوسرے قبائل سے خود کو اعلیٰ و رفیع تصور کرتا تھا۔
معاشی اعتبار سے عرب میں ہر قسم کے طبقات موجود تھے۔ عرب وسیع و عریض ریگستان پر مشتمل ہے، جہاں کہیں سبزار پانی کے اثرات ملتے وہیں کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی۔ زیادہ تر آبادی نخلستانوں، چراگاہوں اور پانی کے چشموں کے قریب مقیم تھی۔ عربوں کی اکثریت تجارت کو اپنا مرغوب اور محبوب پیشہ سمجھتی تھی۔ مکہ اور طائف کے باشندے بالعموم تاجر تھے۔ غلہ بانی بھی عربوں کا اہم ترین پیشہ تھا۔ بہت سے معزز لوگ اس پیشے سے وابستہ تھے۔ خلاصہ کلام یہ کہ مجموعی طور پر عربوں کی قرآن حکیم نے بڑے جامع انداز میں ان کی مجموعی حالت کی تصویر کشی بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔